الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ عزیزان محترم، بزرگوں، بات اس پر گزشتہ ہفتے چل رہی تھی کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کی ٹھان لے تو کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو بھی، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہو۔ اور اگر ساری دنیا یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو کوئی بھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا مگر جو اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر حضرات انبیاء علیہ السلام کو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی نہیں، اب ان کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن حق تعالی شانہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ واقعہ چل رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچپن میں ان کی والدہ کے دل میں ڈالا، اور والدہ نے ان کی پرورش کی اور کہا قرآن نے کہ جب خوف ہو جائے، کوئی اندیشہ ہو جائے تو سمندر میں ڈال دینا، ہم ان کی حفاظت کریں گے، اور اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ ہے۔ دیکھیے، کوئی کسی کو کسی کا نسب کام نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں کچھ بھی بچا نہیں سکتا۔ ایمان اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، کل قیامت کے دن نسب کام آئے گا۔ اور بات ہوئی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، وہ بھی بات اس وقت پیش کی تھی، ورنہ نبی کے گھر میں حضرت نوح پیدا ہوئے، نبی کے گھر میں حضرت نوح کا بیٹا پیدا ہوا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر ہلاک ہوا۔ اور کسی کو کسی کی طاقت
یا کسی کا نسب کام نہیں آ سکتا، کسی کے یہاں کسی کی پرورش ہوئی تو اس پرورش کی بنا پر اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تو ہوتا ہے۔ دیکھیے یہی موسیٰ علیہ السلام اور ایک دوسرا موسیٰ ان کے زمانے میں تھا جن کو سامری کہتے تھے۔ تو سامری بچپن میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے، اس کو کھلانے پلانے کے لیے اور بڑا کرنے کے لیے اللہ نے مکلف کیا کہ وہ اس کے کھانے پینے کا نظام کرتے تھے اور اس کی پرورش کا نظام کرتے تھے، اور یہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، جس نے بنو اسرائیل کو گو پرستی میں، بچڑا پرستی میں مبتلا کیا تھا۔ وہ سامری، اس کی پرورش کرنے والے حضرت جبرائیل، جس کا نام موسیٰ تھا، اور وہ موسیٰ جو نبی ہوئے بنو اسرائیل کے، وہ فرعون کے گھر میں جو اللہ کا دشمن تھا، جو خدائیت الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے گھر میں پرورش ہوئی۔ تو اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے جب اللہ کسی چیز کو کرنے میں آتا ہے تو انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل نے کی وہ تو کافر ہوئے، وہ تو قوم کو گو پرستی میں اور بچڑا پرستی میں مبتلا کر دیا، اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا بنو اسرائیل کو۔ اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی، جو الوہیت اور خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک نبی بنا۔ اس لیے کسی کو کسی کا نسب بھی کام نہیں آتا، کسی کی طاقت بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت موسیٰ کو مارنے کی کوشش کی گئی، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ فرعون اور اس کے سرداری لوگ تجھے مارنے کے مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں۔ اللہ نے کسی کو بھیجا، کہا فخرج انی لک من الناس، یہاں سے تم نکل جاؤ تم۔ تو حضرت موسیٰ آگے جا کر کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اس وقت ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم بچڑا پرستی میں مبتلا تھی تو بڑا قلق ہوتا تھا ان کو، ارے ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، ان کا باپ کون تھا؟ ان کا باپ بت بنانے والا تھا، ان کا باپ سب سے بڑا پجاری تھا، اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور قوم بت پرستی میں تھی تو ان کے دل میں قلق اور ہمیشہ غم رہتا تھا۔ ایک موقع پر ایک فنکشن آیا ان کے یہاں، ایک عید کا یا ان کا جو تہوار آیا، اس میں ساری کی ساری قوم بستی کے باہر گئی، ان کا ایک عبادت گاہ تھی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بیمار کا مطلب کیا؟ میں قوم کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک درد ہو رہا ہے، میں پریشان ہوں، حیران ہوں، پریشان ہوں، ایسا۔ قوم نکلی، اب ان کو جو سوجھی وہ اپنے اعتبار سے اللہ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی، اس اعتبار سے سارے کے سارے بت توڑ دیے انہوں نے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے،
قوم آئی، پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم سے پوچھا تو کہا کہ تمہارے بڑے نے کیا ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، پوری قوم کے یہ تو نبی تھے، تو بڑے تو یہی ہوئے، لیکن انہوں نے جو ان کے اعتبار سے جو بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا تھا، اور کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی، اور گویا کہ اس نے کیا۔ یہ بھی دونوں باتیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد قوم باتیں کرنے لگی، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ہمارے معبودوں کی برائی بھلائی کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ جب یہ بات آئی تو قوم نے مشورہ کیا اور کہا، نمرود کا زمانہ تھا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین۔ کیا ہوا واقعہ؟ حکم دیا گیا کہ آگ سلگائی جائے، اور آتا ہے روایتوں میں 80 بائی 40 ذراع یعنی 100 فیٹ 120 فیٹ بائی 60 فیٹ لمبا گڑھا کھودا گیا، اور اس کے اندر لکڑیاں ڈالی گئی، اور درخت قسم قسم کے، بلکہ اس زمانے میں عورتیں منتیں مانگتی تھی کہ ہمارے یہاں مثلا بچہ پیدا ہوا تو ہم اتنے ٹن لکڑیاں اس گھڑے میں ڈالیں گے۔ ساری کی ساری انسانیت دشمن بن گئی، اور سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے، آگ سلگائیں گے۔ آگ سلگائی گئی، اور آگ کی یہ حالت ہوئی، اتنی زبردست آگ سلگی کہ اس آسمان کی طرف اوپر میں اس کی شعاعیں اتنی بلند ہوئی کہ اوپر سے پرندہ جاتا، وہ پرندہ جل کر مر جاتا تھا۔ اتنی کیسے اس آگ میں ڈالا جائے ابراہیم کو، کیونکہ اس کے قریب بھی جانا ممکن نہیں تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ شیطان نے ان کو ورگھلایا، اور شیطان نے ایک منجنک بنا دی، جس کو منجنک کو ہم کہتے ہیں گوفن، ہماری زبان میں گوفن بنا دی۔ جیسے ہم پرندے کو کیا ہے، وہ پتھر ڈالتے ہیں نا، پتھر مارنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، وہ تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی وہ اس کی کیا ہے، یہ بنا دی منجنک، اور اس کے اندر ان کو گھما کر پھر پھینک دیا، پھینکنے کی کیا ہے سازش بنائی۔ ساری مخلوق حیران و پریشان، اللہ کے سامنے فرشتے اور ملائکہ سب کے سب کیا ہے کہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سب کے سب پریشان ہو گئے تو اللہ میاں سے ملائکہ نے درخواست کی کہ اللہ تیرا بندہ دنیا میں ایک ہے، اگر اس کو مارا جائے گا تو تیری عبادت کون کرے گا، اور یہ حال ہے کہ ان کو آگ کے پھینکنے کی، تو ہم اس کو ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ میاں نے کہا جاؤ تم اور جا کر پوچھ لو، اگر وہ تمہاری مدد چاہے تو ان کو مدد جو بھی کر سکتے ہو کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ فاستقبلہ جبرائیل، جب ابراہیم کو منجنک میں رکھا گیا تو جبرائیل ان کو ملے اور کہا یا ابراہیم الک حاجہ، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیے کیسا توکل، نبی کا توکل بہت بڑا توکل ہوتا ہے۔ نبی اس کی ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اس کی نظر اللہ میاں کی طرف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے، اپنے حالات میں اسباب کو اختیار کریں لیکن نظر اللہ کے اوپر ہو، کسی کے کبھی محتاج نہ بنے، کسی کے بھی کہ یہ آدمی ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، نہیں، اسباب کے اعتبار سے آپ اختیار کریں لیکن ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں بچانے والا،
ہماری نشو نما کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو بہرحال جبرائیل امین جب آئے اور کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، قال اما الیک فلا، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فقال جبرائیل فاسأل ربک، اللہ میاں سے مانگو۔ اللہ میاں سے مانگو۔ اسی لیے اپنی ضروریات کو اللہ میاں کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ ہوا کیا، جبرائیل امین نے جب کہا اللہ میاں سے مانگو، تو حضرت ابراہیم نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، میرے سوال کے لیے تو اللہ کا میرا حال کو جاننا ہی کافی ہے، مجھے کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اور پہلا بھی کہ جب ان کو ڈالنے کی تیاری ہوئی تو لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اتنا ہی جملہ کہا۔ اور بڑوں کے اللہ میاں کی یہ تعریف اور تقدیس بیان کرنا ہے، اور بڑوں کی تعریف یہ اس سے دعائی۔ تو سیدنا ابراہیم نے کہا حسبی سوالی علمہ بحالی، کہ میرا سوال کے لیے اللہ کا میرا حال جاننا ہی کافی۔ قال اللہ تعالی هو اصدق القائلین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ سچ ہی کہنے والے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم۔ آگے راوی لکھتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم ہوا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اگر اللہ میاں نے سلامتی والا نہ کہا ہوتا تو اسی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم کی بھی موت ہو جاتی اور وہ ٹھنڈی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی۔ لیکن اللہ میاں نے کیا کہا، وہ سلامن، اور سلامتی والی بن جا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے سارے لکڑیوں کو حکم دیا کہ تم جہاں سے آئے وہیں چلی جاؤ، جس درخت سے کٹی ہو اس درخت پر چلی جاؤ، تم کو جو جس درخت کی پتی یا تم کیا ہے شاخ تھی وہ بن جاؤ۔ اللہ میاں قادر ہے، وہ ویسے بن گئی، اور آگ ساری کی ساری بجھ گئی۔ اور حال یہ ہوا کہ اس دن جتنی بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی آگ تھی، ہر آگ یہ سمجھی کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، ہر آگ بجھ گئی۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، تو اللہ میاں کے اوپر بھروسہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے لیے کافی بن گیا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ آپ کے لیے سازش کر رہے تھے یہ مشرکین عرب، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ نبی ہمیں کیا ہے، ہمیں ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے اور ہمارے لیے کیا ہے، ایک آپس میں تفرقے کا، یا یہ ان کی دعوت دن بدن چل رہی ہے اور ایک قوم کے اندر ان کے ہاں ایک بے چینی تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری کی پوری سب قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی لے لیجئے، اور جب فجر کے لیے نکلیں تو ان کو سب کے سب ایک بارگی حملہ کر دیں اور ان کو قتل کر ڈالیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا تھا، اپنے نبی کو بتلا دیا تھا، اور آپ نکلے، سب کے سب باہر ہیں، اور اللہ نے سب کو غنودگی ڈال دیے سے سو رہے ہیں، نبی نکل رہے ہیں، کسی کو معلوم تک نہیں ان کے پاس، اللہ نے حفاظت کی، وہ پورا لمبا واقعہ۔
تو اور اللہ کے رسول مٹی ڈال کر جا رہے کہ تمہارے چہرے خاک آلود ہو، شاہت الوجوہ، یہ کہہ کر نکلے، لیکن کوئی کچھ بھی بال نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد غار ثور میں گئے، اور غار ثور میں 3 دن تک رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا تھے؟ قیافہ شناس تھے، وہ نقشے پا سے، پیر کے نقشوں سے معلوم کر لیتے تھے کہ کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے پیچھا کیا پیر کے نقشوں سے، غار ثور تک پہنچ گئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کیا چھپے ہوئے تھے۔ اللہ میاں نے ایک درخت کو حکم دیا، فوراً غار کے دہانے پر درخت اگ نکلا۔ اللہ میاں نے مکری کو حکم دیا، اور قرآن کہتا ہے مکری کو حکم دیا، مکری نے فوراً اپنا جالا بن دیا۔ اللہ میاں نے جنگلی 2 کبوتروں کو حکم دیا، تو 2 کبوتر وہاں بیٹھے ہوئے انڈے دے رہے ہیں۔ تو مشرکین وہاں تک پہنچ گئے، غار کے دہانے تک، اور جب دہانے پر پہنچتے تو اندر جا کر دیکھو تو کہنے باتیں کرنے لگے، اللہ کے رسول اندر سن رہے ہیں کہ اگر یہاں آئے ہوتے تو یہ مکری کا جالا نہ ہوتا، اگر یہاں اندر چھپے ہوئے ہوتے تو یہ انڈے نہ ہوتے، یہ کوئی شکل ہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ مکری کا جالا، دیکھو اللہ اگر حفاظت کرنا چاہیں، کوئی بلیٹ پروف کی ضرورت نہیں حفاظت کے لیے، اللہ میاں کو کسی لوہے کے خود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جتنے بھی جانوروں کے یا پرندوں کے یا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے جو در ہوتے ہیں، ان سب میں قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکری کا جالا ہے، اس کو آپ ایسے کرو فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس کے ذریعے کا حفاظت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تمہارا بال بہکا نہیں کر سکتا، اللہ سے اپنا معاملہ قائم کر دو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھلاتا ہوں، کچھ کلمات، یہ تمہیں فائدہ مند ہوگی۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کی رعایت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی رعایت کر، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو سامنے پائے گا اپنی ضروریات کے موقع پر۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اگر مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگ، ساری دنیا اس کے قبضے قدرت میں ہے، ساری دنیا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو، وَاعْلَمْ، یقین کرو، اگر ساری کی ساری امت، ساری کی ساری انسانیت اگر جمع ہو کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہو، اللہ نے لکھا ہو تو وہ فائدہ پہنچے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری کی ساری انسانیت جمع ہو جائے اس بات کے اوپر کہ تمہیں نقصان پہنچائے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ جو اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، کس کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کون کسی کا کیا کر سکتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ عزیز و دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے موقع پر بس اتنا ہو کہ ہم حق کی مدد کریں، باطل کو کیا ہے مٹانے کی کوشش کریں۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے کے سارے پرندے پھونک مار رہے تھے، سارے کے سارے پرندے اپنے اعتبار سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ جو ایک ہم لوگ کہتے ہیں گرگٹ، وزغ، وہ کیا پھونک مار رہا تھا۔
کہ آگ زیادہ سلگائے، اس کی پھونک کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال ساری کی کوئی تمہیں حق بات کی ہم مدد کریں گے باطل کو، لیکن کوئی کسی کا کوئی کیا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو دنیا سے ناپید نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں بس اتنا ہے کہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر اپنا رابطہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ والے بن جاؤ۔ آج ہمارا حضرت تھانوی نور اللہ مرکز غالباً فرماتے ہیں آزمانے کے لیے اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ کیا ہے، کسی کو بھی کبھی محروم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے اگر بن گئے تو اللہ کسی کو محروم نہیں کرے گا، اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ کیا ہے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر کسی اور موقع پر میں کروں گا۔ سب سے زیادہ جو قرب اللہ کے جو ہمارے پر عائد کردہ فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کریں۔ اللہ نے ہمارے پر نماز، روزے، زکوٰۃ، حج فرض کی ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں، اپنی قوم اور ملک اور ملت کے حقوق ہمارے اوپر آئے ہیں۔ تو جو جس درجے کا حق ہے وہ حق ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کی حفاظت کریں، اس کو ادا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے جو قرب حاصل کر سکتا ہے وہ نوافل سے حاصل کرتا ہے۔ فرائض تو اللہ میاں کیا ہے، اللہ میاں فرائض سے تو کیا آدمی کو اگر ادا کرے گا اس کی ذمہ داری ہے، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن نوافل کی جو حیثیت ہے اللہ میاں کیا بہت ہی زیادہ قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے اس کی مثال ہمارے بزرگان دین ایسے ہی دیتے ہیں کہ جب کبھی آپ نے کیک یا کوئی ایسی چیز کھائی ہوگی تو کیک کے اوپر یا اس کے اوپر کیا ہے جیسے کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، چیری رکھ دی یا کوئی میٹھی ٹوٹی پھوٹی رکھ دی، جیسے کوئی میٹھی چیز رکھ دی تو وہ جو اوپر ہوتی ہے وہ مزید ہوتی ہے، اصل تو وہ کیک ہوتی ہے۔ تو یہ نوافل کا جو کام ہے وہ کیک کا کام ہے۔ بچے بھی جیسے پہلے کیک کے اوپر جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، اللہ میاں کے یہاں فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے نوافل کی، تو ہم نوافل کو بھی ادا کریں، کچھ عادی بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے ابن آدم تو 4 رکعت دن کے شروع میں پڑھ لیں، میں پورا دن تیرے لیے کیا کفایت کروں گا۔ تو کیا ہمیں اس کی توفیق نہیں ہو سکتی؟ بھائی اللہ کے بندے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي أَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اگر مجھ سے آگے بہت لمبی روایت ہے، اگر مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں، اگر مجھ سے وہ کوئی حالات کو دور کرنے کو مانگتا ہے میں اس کے حالات دور کرتا ہوں۔ عزیزو دوستو، تو کہنے کا مقصد یہ 2 ہفتے سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، یہ یقین رکھ کر یہاں سے جائیں اور ہر اپنی ضروریات کو لیکن اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔